بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ ایک ہی ویڈیو بناؤں یا ایک ہی تحریر لکھوں جس میں ساری باتیں کہہ دوں، اور یہ الیکشن، یہ سارے ویڈیوز وغیرہ کے چکروں سے سبکدوش ہو جاؤں، اور جو حکم اذاں دیا گیا ہے، جو میرے ذمے ہے، وہ ایک ہی ویڈیو میں، ایک ہی تحریر میں کہہ دوں، اور باقی زندگی یثرب کے والی کے پاس جا کر گمنامی میں گزار دوں۔ لیکن پھر ذہن میں خیال آتا ہے، ذہن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ جب اس کی ریل ذہن میں چلتی ہے تو سوچتا ہوں کہ اگر حالی دواؤں سے یا حالی تحریروں سے یا حالی بیانوں سے کام چلتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا اس وقت بھی اور اس وقت کے بعد، آج تک اور آج کے بعد بھی کوئی شخصیت ایسی دعائیں کرنے والی نہ آئی نہ آئے گی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر دعاؤں سے کام چلتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں بیٹھ کر دعائیں کرتے، ادھر ہی بیٹھ کر اللہ پاک سے دعائیں مانگتے، عبادتیں کرتے۔ مکہ والے کفار مکہ تو چاہتے بھی یہی تھے کہ آپ غار حرا میں بیٹھے رہیں، ادھر آپ عبادتیں کریں، دعائیں کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن آپ ہمارے لوگوں کو یہ جو جن کو انہوں نے خدا بنایا ہوا ہے ان کی پرستش سے نہ منع کریں، ان کو جہالت سے نکال کر اقرا کا سبق نہ دیں۔ مکہ والے تو چاہتے بھی یہی تھے، لیکن آپ نے طائف کے لونڈے لپاٹوں کے طنز برداشت کیے، ان کے مزاح کا خیز فکرے برداشت کیے، آپ نے طائف مکہ کے جو بچے تھے ان کے پتھر برداشت کیے، آپ نے مکہ والوں کے ظلم برداشت کیے، کمپرومائز نہیں کیا۔ ان کی زندگی پڑھتا ہوں تو پھر اندر سے ہی لاشعوری طور پر ایک موٹیویشن ملتی ہے، اور اندر سے ہی ایک میسج ملتا ہے کہ یہ ایک ویڈیو، ایک تحریر، ایک الیکشنز اور ایک دو چار یہ کارنر میٹنگ، یہ دوستوں کے ساتھ مل کر یہ فرض سے آپ سبکدوش نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک مسلسل کنٹینیوسلی یہ سٹرگل ہے، یہ کنٹینیوسلی سٹرگل ہے، یہ آپ کو کرنی پڑے گی۔ اگر ایک ویڈیو، ایک تحریر، ایک پیغام سے یہ پیغام پہنچ جاتا، یہ ظلم ختم ہو جاتا، ظلم کا نظام ختم ہو جاتا، تو پھر قرآن پاک سے بڑی کوئی کتاب نہیں، وہی کافی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں کافی تھی۔ بندہ قرآن پاک کی کتاب دیتا، کہتا کہ آپ اسے پڑھیں اور عمل کریں، خلاص کام ختم۔ لیکن نہیں، اس کے ساتھ ساتھ مسلسل محنت کی ضرورت ہے، اور جب میں یہ سارا کچھ دیکھتا ہوں تو پھر میں یہ موٹیویشنز ملتی ہے، اور میں دوبارہ سٹارٹ ہو جاتا ہوں، دوبارہ ویڈیو بناتا ہوں، دوبارہ الیکشن لڑتا ہوں، دوبارہ سٹرگل شروع کر دیتا ہوں جتنے میرے وسائل ہیں۔ دیکھیں، ہمارے ظالم حکمرانوں نے عوام کو نفسیاتی مریض بنا دیا ہے۔ نفسیاتی مریض بننے کی بہت سی وجوہات ہیں، میں آپ کو کچھ وجہ بتاتا ہوں۔ کہ بہت سے لوگ بڑے ہی احساس ہوتے ہیں، مطلب بڑے ہی سینسٹیو ہوتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی بات پر بڑے دکھی ہو جاتے ہیں، ان کا پاکستان سے محبت بہت زیادہ ہوتی ہے، ان کی پاکستان سے ایفیلیشنز ہے، ان کی ساری وابستگی پاکستان سے ہے، نہ کہ کسی سیاسی پارٹی سے۔ وہ پاکستان کی ترقی دیکھنا چاہتے ہیں، نہ کہ کسی سیاسی پارٹی یا کسی سیاسی جوکرز کی ترقی دیکھنا چاہتے ہیں، وہ صرف پاکستان کی ترقی دیکھنا چاہتے ہیں۔
جب وہ دیکھتے ہیں پاکستانی نظام کو تو وہ بہت دکھی ہوتے ہیں، اور ان کا دکھ آہستہ آہستہ سلولی گریجولی نفسیاتی مرض کی طرف جاتا ہے۔ وہ غمگین ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ فرسٹریٹ ہوتے ہیں، وہ کمپلیکس میں جاتے ہیں، وہ انگزائٹی میں چلے جاتے ہیں، وہ کسی نہ کسی ڈس آرڈر میں چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں وہ جب دیکھتے ہیں ملکی حالات کہ کس طرح کہ ایک ثبوتوں کے باوجود، گواہوں کی موجودگی میں ایک مجرم کو رہا کر کے اس کو اقتدار میں لایا جا رہا ہے، کس طرح قاتل کو بری کیا جا رہا ہے، کس طرح ملک میں کرپشن اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، جب یہ سینسٹیو لوگ، جب یہ محب وطن پاکستانی، میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں، ان کا پاکستان کی کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ان کی ایفیلیشن صرف پاکستان سے ہے۔ دیکھیں میری اپنی ایفیلیشن پاکستان کے ساتھ ہے، کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں۔ میری ساری ایفیلیشن، ساری وابستگی، ساری جدوجہد پاکستان کے لیے ہے، کسی سیاسی پارٹی کے لیے نہیں۔ اسی طرح وہ لوگ بھی، یہ اکثریت میں وہ لوگ ہیں، یہ جو آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں آپس میں دستوں گریباں، یہ پارٹیوں کے ایجنٹ، یہ صرف 10-15% ہوتے ہیں۔ جو فیصلہ کن، جو فیصلہ کرتے ہیں، جو ووٹ کے ذریعے فیصلہ کرتے ہیں، وہ محب وطن پاکستانی کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ وابستہ نہیں ہوتے، ان کی کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ ایفیلیشن نہیں ہوتی، لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ پاکستان کے لیے بہتر ہے، وہ اس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ناکام ہو گیا، پھر وہ دوسری کی طرف جاتے ہیں، لیکن وہ باضابطہ ایفیلیشن ان کی نہیں ہوتی، باضابطہ وہ کسی سیاسی پارٹی کے رکن نہیں ہوتے، وہ پاکستانی ہوتے ہیں، وہ پاکستان کے رکن ہوتے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ملک میں اس طرح کے حالات چل رہے ہیں کہ سارے ثبوتوں کے باوجود عدالتی نظام ہمارا مفلوج ہو چکا ہے، تو پھر وہ دکھی ہوتے ہیں، اور وہ دکھ میں اس طرح کڑتے نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کی اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ آج جب یہ ویڈیو بن رہی ہے، آج 14 مارچ 2024 ہے، اور آج کے دن 14 مارچ 2015 کو ایک لڑکی جس کا نام تھا ایان علی، وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر پکڑی گئی۔ 5 لاکھ سے اوپر اس کے پاس ڈالرز تھے، 5 لاکھ کے اوپر۔ یہ جو کسٹم آفیسرز تھا اس نے اس کو پکڑا، ثبوتوں کے ساتھ ویڈیوز موجود ہے۔ اس کا ٹرائل شروع ہوا۔ آپ جانتے ہوں گے، اگر آپ بھولے نہیں، کتنے لوگ مارے گئے۔ وہ جو انکوائری کر رہا تھا آفیسر، وہ بھی مارا گیا۔ کیا نام دیا انہوں نے آپ سب جانتے ہیں۔ کتنے تبادلے ہوئے، کیا کچھ نہیں ہوا۔ ان شارٹ کہ ملک کی اعلیٰ عدالت نے اس کا نام ECL سے نکال دیا، وہ باہر چلی گئی۔ 2020 میں اس کو باعزت بری کر دیا گیا، وہ کیس جیت گئی۔ دیکھیں ہمارا عدالتی نظام، ہمارا ملک کا نظام، ہمارا سسٹم، جب یہ محب وطن پاکستانی، جب یہ لوگ جو بہت سینسٹیو ہیں، وہ جب یہ سب دیکھتے ہیں تو وہ بڑے دکھی ہوتے ہیں، وہ کمپلیکس میں چلے جاتے ہیں، وہ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں۔ ان ظالم حکمرانوں نے ملک کی اکثریت کو، میجورٹی کو نفسیاتی مریض بنا دیا ہوا ہے۔ خود تو یہ مزے کر رہے ہیں، لیکن یہ عام عوام وہ کمپلیکس میں چلی گئی ہے، وہ پرسنالٹی ڈس آرڈر میں چلی گئی ہے۔ دیکھیں ہمیں سب کو مل کر اس ظالم نظام کے خلاف، ان حکمرانوں کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ دیکھیں یہ اپنی اولادوں کے علاوہ کسی کے سگے نہیں۔ آپ کی جس بھی پارٹی کے ساتھ ایفیلیشنز ہے، میری بات آپ غور سے سنیں، آپ کی ان کے ہاں کچھ قدر نہیں، کچھ منزلت نہیں۔ آپ
ان کے لیے ایک آئی ڈی کارڈ سے زیادہ کچھ نہیں، آپ ان کے لیے ایک ایجنٹ سے زیادہ کچھ نہیں۔ آپ پلیز جو اچھا کام ہے اس کو سپورٹ کریں، اور جو وہ برا کام کریں اس کو تنقید کریں، نہ کہ اس کا بھی پرچار کریں۔ پلیز ہر برے کام کی تشہیر نہ کریں۔ اب کس بھی پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، دیکھیں یہ سب ہیں جوکر، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں کہ لیڈر ہوتا کون ہے۔ چلیں آپ جس بھی جوکر کو پسند کرتے ہیں، اب ایٹ لیسٹ اتنا تو کریں کہ جو وہ برا کام کرتا ہے انتہائی برا، اس کو تو آپ کنڈیم کریں، اس کی تو آپ حوصلہ شکنی کریں، تاکہ یہ جو سینسٹیو لوگ ہیں یہ بھی بھرپور زندگی گزار سکیں، یہ بھی خوش ہوں کہ ہمارے ملک میں بھی اچھا نظام آ رہا ہے، ہمارے ملک کے شہری بھی باشعور ہو گئے ہیں، ہمارے ملک کے لوگ بھی تمیزدار ہو گئے ہیں، ان میں بھی اویئرنیس آ گئی ہے۔ ان لوگوں کا خیال کریں جو سینسٹیو ہیں، جو بڑے ہی حساس ہیں، جو کمپلیکس میں جا رہے ہیں، پلیز ان کا بھی خیال کریں۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے۔ دیکھیں پھر وہی بات، اگر صرف دعاؤں سے کام چلتا یا دعاؤں سے سارے معاملہ ٹھیک ہو جاتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اچھی اور تگڑی دعائیں کرنے والا نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آنے والا ہے۔ وہ غار حرا میں بیٹھ کر صرف دعائیں کرتے، وہ طائف کی گلیوں میں پتھر نہ کھاتے، وہ مکہ کے سرداروں کے ظلم نہ سہتے۔ دیکھیں یہ صرف دعاؤں سے نہیں چلے گا کام، اس کے لیے مسلسل محنت کی ضرورت ہے۔ جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ۔